أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، سورۃ الکہف کے بارے میں، اس کی تمہید اور فتنہ دجال کے بارے میں کافی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم ڈائریکٹ سورہ کہف کے معنی اور مفہوم کی طرف جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین بھی آپ سن چکے کہ جو بندہ سورہ کہف کو پڑھتا ہے ایک جمعے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اس کے لیے نور قائم کر دیتے ہیں۔ یہ بیہقی اور حاکم کی روایت ہے۔ یہ نور ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان زندہ اور تازہ رہتا ہے، نور ہدایت بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکہ منکم، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے، اس کے بارے میں سنے یا اس کا سامنا ہو جائے، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةَ الْكَهْفِ، تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، اس کے اوپر پڑھ دے، تو یہ بندہ دجال کے ہر قسم کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم یاد کر لیں۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو یاد کر لیں تو آپ کوئی بھی جب نماز پڑھیں یا نفل نماز پڑھیں تو اس نفل نماز کے اندر وہ 10 آیتیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ جب پڑھتے رہا کریں گے تو وہ یاد رہیں گی۔ جس طرح قل هو اللہ احد ہم اکثر پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رہتی ہے۔ اس صورت کے اندر تفصیل سے ہم نے گفتگو کر لی ہے کہ بڑی معجزات کا ذکر بھی ہے، بے شمار فتنوں کا ذکر بھی ہے، لیکن جو دجال کا فتنہ ہے اس میں علماء اکرام کی ساری باتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے 1 منٹ کے اندر بیان کیا جائے تو دراصل یہ فتنہ ہے مادہ پرستی کا فتنہ۔ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی گزشتہ بیان میں بات کی تھی تفصیل سے، مختصر 1 منٹ کے اندر۔ مادہ پرستی، آپ مادہ پرستی کو سمجھنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں میٹیریلسٹک اپروچ، کہ جو چیز نظر آتی ہے یا جس چیز کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں وہ مادہ کہلاتا ہے۔ لہذا یہ جو جسم انسانی ہے یہ مادہ ہے۔ اب انسانی جسم نظر آ رہا ہے، انسانی جسم کو خوشی مل رہی ہے، غم مل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بیماری ہو رہی ہے، راحت مل رہی ہے۔ لہذا اس وقت دنیا میں جتنے بھی آپ چاروں طرف دیکھیں گے نا، علم ہے، جتنا بھی علم ہے، نالج ہے، آپ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اور PhD تک چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے خاص پروفیسروں کے ڈپلومے بھی چلے جائیں، سب کے اندر ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اس جسم کو کیسے اچھا کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جسم کو خوبصورت کیسے کریں، جسم کو طاقتور کیسے کریں، جسم کے بارے میں ساری باتیں۔ اور اتنا زیادہ اس جسم کی
پیچھے انسان پڑ گیا کہ بڑی بڑی انڈسٹری جو ہیں اربوں ڈالر کی میک اپ انڈسٹری کیا ہے؟ اسی جسم کو چمکانا ہے نا، اوپر جو نظر آ رہا ہے، بے شمار قسم کے کپڑے، بے شمار قسم کی راحتیں، اے سی، جتنا کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، سب کس کو آرام دے رہا ہے؟ جسم کو۔ روح انسان کی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، لہذا اس کے بارے میں کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی دنیا کا علم، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس روح کے بارے میں یہ انسان اللہ رب العزت کا کلام بات کر رہا ہے، یہ سورہ کہف بات کر رہی ہے کہ بھائی یہ روح ہے، اللہ رب العزت نے اس جسم میں ڈالا ہے، جب یہ روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم گل سڑنے لگ جاتا ہے، بدبو مارنے لگ جاتا ہے، پھر تم اس کے بارے میں میک اپ کی بات نہیں سوچتے، پھر تم اس کو مٹی میں ڈال دیتے ہو، اور اگر تم مسلمان نہیں بھی ہو تو پھر جلانے کی فکر کر، جلا دو اپنے ہی ہاتھوں سے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے ساری دنیا اس کے پیچھے ہے، یہ مادہ پرستی، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ آگے چلتے ہیں، دنیا نظر آ رہی ہے، یہ کائنات نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی ہاں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، اور پھر ستاروں سے آگے بڑے بڑے نظام شمسی، ناسا جا رہا ہے، روس جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، خلائی اسٹیشن، ساری تعلیم، ساری جد و جہد، بھاگ دوڑ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا کو معلوم کریں اور معلوم کریں، اور دیکھیں اس کے اندر ہے کیا، اور دیکھیں اس کے اندر ہے کیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری زمین کے اندر 3% پانی ہے، پوری زمین کے اوپر 75% کیا ہے؟ تیسرا حصہ پانی ہی پانی ہے، اور انسان کے پاس ابھی تک اتنا علم نہیں آیا کہ سارے پانی کو سمجھ جائے۔ 5% صرف سمندر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انسان نکال پایا ہے، ابھی تک اور کچھ نہیں نکال سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کی بات کر لیتے ہیں، قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ نظر آ رہا ہے؟ نہیں جی۔ لہذا اس کے بارے میں نہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، نہ ہمارا علم بات کرتا ہے، نہ ہمارا جتنا بھی نظام تعلیم ہے بات کر رہا ہے، نہ دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ مر کے کوئی واپس آیا نہیں، کسی نے آ کے بتایا ہی نہیں۔ اب اس چیز کے بارے میں یہ اللہ کی وحی بات کرے گی، یہ ہے قرآن، کہ اب آخرت کیا ہے۔ آگے چلیں، دنیا اور کائنات کا علم سمجھ میں آ گیا، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات کر لیں۔ نہیں جی، اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، لہذا اس کے بارے میں مادہ پرستی کی جو سوچ ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتی۔ اب روح، آخرت اور اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرنے والا کون ہے؟ بندہ مومن، ایمان والا بندہ مادہ پرست نہیں ہو سکتا، دجال کا پیروکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ایمان کا پہلا قدم جو ہے وہ ایمان بالغیب سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ وہ مومن ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہے، روح کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، آگے چلتا ہے تو پھر یہ آخرت کو بھی مانتا ہے، جب یہ روح دوبارہ جسم لے کر اللہ رب العزت کے سامنے آئے گی، اور یہ بندہ مومن ہے جو اللہ رب العزت کو بھی مانتا ہے۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ کی ذات ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں، کہ وہ ذات جو ہے نا، اللہ کی ذات، وہی حمد کی مستحق ہے، حق وہی رکھتی ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ باقی جو دنیا کے اندر جس کی بھی ہم تعریف کریں گے وہ حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس کی ذاتی چیز نہیں ہے، ذاتی دولت نہیں ہے، ذاتی علم نہیں ہے، ذاتی خوبصورتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے، لہذا جو تعریف کا مستحق ہے نا، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ سورہ کہف کو جب آپ پڑھیں، کھولیں گے نا، تو اس سے پیچھے سورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کو آپ پڑھ لو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں حکم ہے
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس میں کیا ہے؟ حکم. وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اور اس آیت کی، اس سورت کی پہلی جو آیت ہے اس کا جواب ہے الحمدللہ الذی. اب دونوں آیتوں میں الحمدللہ سے بات شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو اللہ ہے. اب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لا کر ہی ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ پہلی قدم ہو گیا. دجال کا انکار ہو گیا کہ بھائی تو خدا نہیں بن سکتا، تو ہمارا معبود نہیں بن سکتا، تو نظر آ رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور ایمان والوں کو تو اس کے ماتھے پہ نظر آئے گا کہ سیدھا ہوا لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے. یہ صرف اللہ کی آزمائش ہے. اس کے پاس جو طاقتیں ہوں گی وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. لہذا اے ایمان والو، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اس دنیا کے اندر آپ کو بڑی بڑی طاقتیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے حکومتیں، بڑے بڑے سپر پاور نظر آئیں گے، لیکن ان سب کو بھی اللہ رب العزت نے علم اور طاقت دیا ہوا ہے. اصل تعریف اللہ رب العزت کی ہے. کون ہے اللہ رب العزت؟ الذی انزل، جس نے نازل فرمایا. اب نزول قرآن جو ہے یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بھی ایمان بالغیب کی پہلی بنیاد ہو گئی. علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے نا، وہ ایمان لے کر آتا ہے کہ دراصل دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اندر تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی، اثر ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ صرف سبب پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس سبب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی. آپ صرف دوائی لے سکتے ہیں، لیکن اس دوائی کے اندر شفا ہے، یہ اثر ڈالنا اللہ رب العزت کے پاس. آپ احتیاط کر سکتے ہیں کہ بیماری نہ لگے، لیکن وہ بیماری لگانے والی ذات اللہ رب العزت کی، بیماریوں سے بچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی، دعائیوں میں اثر ڈالنے والی، تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی. لہذا یہ جو سبب ہے یہ کچھ نہیں، اصل چیز مسبب الاسباب، ان سبب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی. ایمان بالغیب جو ہے یہ انسان کو اللہ کی ذات پر جو ایمان ہے اس دنیا میں نظر آنے والے سارے فتنوں سے انشاءاللہ بچاتا ہے، اور قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے دجال سے بھی یہی ایمان بچانے والا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ خوبصورت ایمان کس کا ہے، سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ، سب سے خوبصورت ایمان فرشتوں کا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیوں نہ ہو، ان کا ایمان طاقتور اور خوبصورت کیوں نہ ہو؟ وہ اللہ رب العزت کے عرش کو ہمہ وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کا دیدار کر رہے ہیں، ہمہ وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدوں میں رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ان کا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑا پیارا ایمان جو ہے، خوبصورت ایمان انبیاء کا ہونا چاہیے، نبیوں کا، رسولوں کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہوگا؟ ان کے اوپر تو اللہ کے فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام ان کے اوپر پڑھتے ہیں. پھر صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پھر ہمارا ہی ہوگا، صحابہ کا ہوگا.
تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان خوبصورت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تم اللہ کے نبی کو معجزوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں، جنہیں یہ اللہ کا پاک کلام دو گتوں میں ملے گا، ایک کتاب کے اندر ملے گا، اور وہ اس کے اوپر ایسے ہی ایمان لے کر آئیں گے جیسے کہ تم ایمان لے کر۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مزید مضبوط فرمائے، لیکن پوری امت مسلمان کا ویسا ایمان بن جائے اور ایمان تازہ ہو جائے ان کے دلوں میں کہ بس اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو حرام، پھر حکومتیں بھی اس کو حرام کریں، پھر ہر چیز حرام اس کو ماننے لگ جائے۔ اللہ نے کہہ دیا اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو بس یہی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ شادی اور نکاح کے بغیر جتنے بھی تعلقات ہیں، جس قسم کے بھی تعلقات ہیں، وہ عورت عورت کے ہوں، مرد مرد کے ہوں، یا مرد اور خواتین کے ہوں، وہ حرام اور ناجائز ہوتے ہیں۔ ہر رشتہ گناہ پر مبنی ہے تو بس اس کو مان لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جتنے بھی کاروبار ہیں تم حلال کاروبار کرو، رزق کرو، اس میں برکت ہوگی، حرام کی طرف نہ جاؤ، ناپاک چیزوں کو نہ بیچو نہ خریدو، سود کی طرف نہ جاؤ، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، تو اس کو دل میں مان لیا جائے، ایمان اور پکا مضبوط لے آیا جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسی طرح نزول قرآن پر ایمان لے کر آنا، اور اس آیت کے اندر ایک لفظ بڑا پیارا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ عبد، عبد جو ہے عربی زبان کے اندر غلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرا آقا، اور آقا کہتا ہے کہ یہ میرے غلام ہیں، جو بندگی کرتا ہے، جو ہر بات کو مانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاک کلام میں ایک لقب عطا فرمایا ہے جو تمام دنیا کے القاب سے عظیم ہے، کہ میرا بندہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ۔ یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ، اللہ کے بندے ہیں۔ جب امام الانبیاء اور تمام اولاد آدم کے سردار سید الاولین والآخرین کو اللہ رب العزت نے اپنا بندہ قرار دیا ہے، تو آپ سوچیں ان کے بعد جتنے بھی ولی، صحابی، بڑے بزرگ، نیک، جو کچھ بھی ہیں، وہ کون ہوئے؟ کیا وہ اللہ کے شریک بن گئے؟ کیا وہ اس کائنات کو چلانے والے بن گئے؟ کیا وہ انسانوں کو مددگار بن گئے؟ وہ کیا بن گئے؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جب امام الانبیاء اللہ کے بندے ہیں تو باقی بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھی چیز نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پرانے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، اس دور کے اندر وہ قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ یا انسانوں نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو بات غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز نہیں۔ انسان غلط ہو سکتے ہیں، دنیا کے نظام غلط ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بحث کر لو، لیکن اس قرآن کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے
جو پرانی تاریخوں میں، پرانے دور میں، پرانے زمانے میں چلتا ہو، اس دور کے اندر وہ بیان نہ کرے یا استعمال نہ ہو، یا وہ حکم اس قابل نہ ہو کہ وہ اس دنیا کے اندر لوگ اس پر عمل کر سکیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، قیمہ، یہ نگرانی کرنے والی کتاب بھی ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، ظاہر ہے انسانوں کے پاس تورات اور انجیل اللہ کا کلام تھا، لیکن انسانوں نے اس کے اندر جو ترامیم کر لی تھی، جو خرابیاں پیدا کر دی، جو اس میں غلط باتیں ڈال دی تھیں، یہ قرآن ان کی نگرانی کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، صحیح بات یہ ہے، فلاں واقعہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں صفت یوں نہیں، یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا مطلب یہ ہے، قیامت اس طرح ہوگی، یہ ساری باتوں جو غلط سوچ تھی ان کی نگرانی کرنے والی بات۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ قرآن ڈراتا ہے ایک بہت بڑی آفت سے جو آنے والی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ جو ہے نا بأسًا شدیدًا، اس کو جب بھی آپ پڑھیں تو غور سے سمجھیں کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ بأس عربی زبان میں جنگ کو بھی کہتے ہیں، جنگ، بہت بڑی جنگ، اور بہت بڑی آفت کو بھی کہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک ہے کہ ٹھیک ہے، بالکل سادہ سی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ قرآن بڑی قیامت سے ڈرا رہی ہے، قیامت کے آنے سے پہلے ڈرا رہی ہے، تمہیں بتا رہی ہے کہ قیامت آنے والی، صحیح۔ اور دوسری جو بات ہے جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا کا مطلب ہے ایک بہت بڑی جنگ سے ڈرا رہا، اور قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمۃ العظمیٰ قرار دیا، گریٹ وار، بہت بڑی جنگ، جنگ عظیم، آخری جنگ عظیم۔ اور عیسائی یہودی اس کو آرمیگاڈون کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بڑی جنگ قیامت سے پہلے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دجال کے جو فتنہ ہے وہ اس بڑی جنگ کے بعد ہی آئے گا، اس کا اینڈ ہوگا۔ جیسے بڑی جنگ ہوگی دنیا کے اندر، اس کی فتح ہوتے ہی مسلمانوں کو خبر سنائی دے گی کہ دجال نمودار ہو گیا ہے۔ اسرائیل، شام، عراق، اردن، یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے، قریب قریب ہیں سارے، ان کی سرحدیں ملتی ہیں، انہی کے درمیان سے خبر آئے گی کہ دجال آ گیا ہے۔ یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے، دنیا کے جتنے بھی بے ایمان ہیں اس کے پیروکار بن جائیں گے، تو ایک بڑی آفت شروع ہو جائے گی، اور یہ قرآن ڈرا رہا ہے تمہیں اس بڑی آفت سے۔ لہذا ہر جمعے اگر میں پڑھوں ان آیتوں کو، کم از کم 10 آیتوں کو تو پڑھوں نا، تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اللہ رب العزت پر ایمان اور اس قرآن پر ایمان، اور یہ قرآن ایک بڑے فتنے یعنی دجال کے فتنے سے ہمیں ڈرا رہا ہے۔ یہ ایک تعلق سا ہے، اگر ہمیں یاد رہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ کہف سے بھی محبت رہے، اور سورہ کہف جن چیزوں سے ڈرا رہی ہے، جن فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارا دل کشادہ رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ ایمان ڈالنے والی، اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ فتنوں سے بچانے والی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو ایمان والے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے انشاءاللہ عظیم اجر ہوگا۔ اجر جانتے ہیں نا ہم سب، اجرت، تنخواہ۔ بغیر کام کے کوئی بندہ اس دور میں تنخواہ نہیں دیتا، بغیر مزدوری کے اجرت نہیں ملتی۔ لہذا
بغیر عمل صالح کے اللہ کی بندگی کیے بغیر قیامت کے دن اجر صالح کی امید رکھنا بہت بڑی بے وقوفی، اور یقین مانیں یہ بہت بڑی بے وقوفی لاکھوں کروڑوں لوگ کرتے ہیں روزانہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں، یبشر الذین یعملون الصالحات، یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں انہی کو اجر ملے گا۔ لیکن ہم انسان نیک عمل یہ نہیں کرواؤ، باقی سب چیزیں ہمیں بتا دو، بھائی آخرت میں چھٹی کیسے ملے گی، نجات کیسے ملے گی، فلاں درگاہ میں چلے جائیں وہاں پر ہم ہر جمعرات جایا کریں کام بن جائے گا، سال کے بعد ہم عرس میں جایا جائیں تو بس بخشے جائیں گے، فلاں ہم کام کر لیں گے بخشے جائیں گے، فلاں سال کے بعد ایک رسم آتی ہے وہ ہم کر لیں گے اس سے بخشے جائیں گے، کوئی ہم صحابہ کی شہادتوں کا غم منا لیں گے پھر بخشے جائیں گے۔ عمل صالح نہیں، اس کو چھوڑ، مطلب محنت نہیں کرنی، مزدوری نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، لیکن آخرت میں اجر مل جائے، مجھے اجرت مل جائے پوری کی پوری، اور اس کے شارٹ کٹ تیار ہیں۔ شیطان بیوقوف بنانے کے لیے گلی گلی موجود ہے۔ آپ بازو میں کالا دھاگا باندھ لیں گے یہ ہو جائے گا، پاؤں میں آپ فلاں دھاگے باندھ لیں گے یہ بن جائے گا، آپ سب چیزوں سے بچے رہیں گے، ہر آفت سے ہر چیز سے محفوظ رہیں گے، آپ فلاں بات لکھ کر جیب میں ڈال لیں۔ بھائی پورا قرآن رکھ لیں اپنے پاس، جب ایک آیت لکھ کر اپنے تعویذ گلے میں ڈال لیا تو بچے جاؤ گے، تو پورا قرآن جو ہے وہ چھوٹا سا ملے وہی رکھ لیا کریں، پھر آپ سب سارے تعویذ آپ کے پاس ہیں۔ تو قرآن کھل کر ساتھ بتاتا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہو تب اجرت ملتی ہے، جب آپ کام نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، اجرت نہیں ملتی، یہی کام وہاں چلے گا، آپ عمل صالح کرنا ہے تبھی بچے جاؤ گے، وگرنہ یاد رکھو مکہ مدینہ سب سے بڑی دنیا کے اندر پاک جگہ یہی ہے، مقدس مقام یہی، آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں رہیں، پوری زندگی گزاریں، وہاں مرنے کی خواہش بھی کریں، وہاں مر بھی جائیں، بچنا نہیں ہے جب تک اخلاص اور عمل صالح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب دجال ظاہر ہوگا، آپ یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر وہ دورہ کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا میں کہوں کہ میں وہاں رہنے لگ جاتا ہوں، آپ کے دل میں بھی خیال آئے کہ ہم وہاں گھر بنا لیتے ہیں، وہ دجال تو آئے گا نہیں، دجال کا فتنہ آئے گا نہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجال کا جب فتنہ ظاہر ہوگا تو دجال احد پہاڑ کے قریب تک آئے گا، مدینے کے قریب تک آئے گا، مدینے میں 3 بڑے بڑے خوفناک زلزلے آئیں گے، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جس کی وجہ سے جو منافق ہوں گے نا وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، بھاگ کر باہر نکل جائیں گے، دجال کے ساتھی بن جائیں گے، وہاں صرف عمل صالح ہی والے بچیں گے، نیک عمل والے ہی بچیں گے، خلوص دل والے ہی بچیں گے، ایمان والے ہی بچیں گے، وگرنہ منافقت دل میں ہے تو مکہ مدینہ کے اندر بھی رہنا کام نہیں آئے گا، وہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ ٹی ویوں پہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ نہیں یہیں رہو، مکہ میں رہو، بھائی مدینہ میں رہو، جب زلزلہ آئے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہیں ہم، یہاں مر جائیں گے، یہاں سے نکلو، تو نکلیں گے، باہر جائیں گے، اس کا ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ما کسی نہ فیہ ابدا، اور وہ قیامت کے دن اجر بھی ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اب وقت بہت کم رہ گیا لہذا مختصر سی بات کر کے باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ اور یہ قرآن ڈراتا ہے، 2 مرتبہ بتا دیے نا، یہ قرآن ڈراتا ہے قیامت سے پہلے بڑی آفت آئے گی، دجال سے بھی، آخری جنگ سے بھی، سب باتوں سے بھی، جس کی تفصیل اس سورہ کہف کے بعد انشاءاللہ تعالی آخری جنگ کی بات کریں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور یہ قرآن ڈراتا ہے ان لوگوں کو، الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو لوگ کہتے ہیں، عیسائی دنیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے،
اللہ رب العزت نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس دور میں جتنے بھی دجالیت ہے نا اس دور کے اندر، ان سب کی جڑ جو ہے وہ پیچھے سے عیسائی دنیا سے شروع ہوتی ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، اصل عیسائی نہیں، اصل ایمان والے نہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، انتہائی خطرناک بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور سچ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنے اوپر جو بھی توحید اور رسالت کا پیغام وہ پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب انکار کیا، ان کی جان کے در پہ ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنی معجزہ اور اپنی طاقت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے۔ ان کی جگہ پر ان کا جو غدار ساتھی تھا یہودا، اس کو پھانسی دے دی گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے کافی عرصے کے بعد جان پال نام کا ایک پوپ جو تھا عیسائیوں کا، آج کل ہم عیسائیوں کو کرسچینٹی نہیں کہتے، پالزم کہتے ہیں، اس شخص نے اس عیسائی توحید والے مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر دیا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس لے گیا، وہ انسانوں کی گناہ بخشوانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور یہ کفر کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر آ گیا۔ پھر آگے جا کر مزید بربادی یہ ہوئی، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پوپ کو، آپ اس دور کی بات سمجھنا چاہیں تو اپنے پیروں اور بزرگوں کو، اپنے مولویوں کو وہ اختیار دے دیا جو اللہ رب العزت کا طاقت اور اختیار ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، وہ اختیار انہوں نے پوپ کو دے دیا کہ جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے۔ معافی اور بخشش کا بھی اختیار پوپ کو دے دیا۔ بعد میں جب اسلام آیا اور 800 سال تک اندلس اور اسپین کے اندر مسلمانوں کی روشنی اور علم ہو رہی، عقیدہ توحید پھیلا، تو عیسائی دنیا کے اندر جب ان کا دل اپنے مذہب کی جھوٹی باتیں سن سن کر بے دین ہو گئے، وہ لہٰذا ان کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی کہ ہم ایسے دین کو نہیں مانتے جس کے اندر 3 خدا ہوں، جس کے اندر ساری طاقت پوپ کے پاس ہو، جو چاہے ظلم کرے۔ تو وہ لوگ دین سے بیزار ہو گئے، وہ لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے۔ جب مذہب سے بیزار ہوئے تو انہوں نے ایک تحریک چلائی، اپنے جو بھی رسومات ہیں، جو بھی ان کے پاس دین کے نام کی چھوٹی موٹی باتیں تھیں، چرچ تھا، اللہ کا نام تھا، ان سب باتوں کو انہوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اب وہ لوگ بے دین، بے خدا اور دین بیزار ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس خالص توحید موجود ہے، مسلمانوں کے پاس عقیدہ آخرت موجود ہے، مسلمانوں کے پاس جزا اور سزا کا بہترین نظام موجود ہے، انسان کو انسان ہی رکھتا ہے، اللہ کے شریک نہیں کرتا۔ وہ علماء کو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھیں بس، وگرنہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ حلال کرے حرام کرے۔ وہ انسان کو نہ بخشوانے پر قادر ہیں، ہمارے پیر بزرگ نہ کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، ان کا پورا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر نہ دین بیزاری پنپنا چاہیے، نہ خدا بیزاری پنپنی چاہیے، نہ الحاد پنپنا چاہیے، نہ دجال کے فتنے کو پھیلنا چاہیے، نہ مادہ پرستی کو پھیلنا چاہیے، نہ دنیا کی سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ اہل ایمان تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ شرک عیسائیوں کا پھیلایا ہو، وہ شرک ہندوؤں کا پھیلایا ہو، وہ شرک مسلمانوں کے بعض طبقات کا پھیلایا ہوا ہو، لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا گناہ جو ہے، سب سے بڑا گناہ یہی شرک ہے۔ اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا